الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. محترم شاہد ہاشمی بھائی اور قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں کہتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ تو انسان کو پورا نہیں ہونے دیتی، اور میں ابھی کل یہاں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارا سارا وقت حتیٰ کہ جب کہ بالوں میں سفیدی بھی آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی جمعیت کے ساتھیوں میں گزرتا ہے، ان کے تربیتگاہوں میں، ان کے پروگرامات میں گزرتا ہے، جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے، شعوری طور پر، قلبی طور پر اور جذباتی اور نفسیاتی سطح پر اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ شاید ہے کہ وہ انسان جو تھکن کو جو ہے حاوی نہیں ہونے دیتی، اور جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے تازہ دم، پرجوش، منظم اور جوان محسوس کرتے ہیں. اور شاید اتنی دور سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا جو ہم پر احسان ہے اور ہم پر اسلامی جمعیت طلبہ نے جو مہربانی کی ہے، کسی موقع پر بھی ظاہر یہ صرف میری ذاتی معاملہ نہیں، ہم سب میں سے جو جس درجے میں اس تنظیم سے فیضیاب ہوا ہے اس کی یہی کیفیت ہے کہ جہاں اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بے اختیار وہاں دوڑا چلا جاتا ہے. اس لیے میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے. شاید بھائی مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے صبح بتا رہا تھا کہ وہ لگ بھگ 10 سال بعد یہاں آئے ہیں، اور احباب کا یہ میرا پہلا پروگرام ہے یو کے اندر، جس میں مجھے آپ دوستوں کو ملاقات کا، گفتگو کا، روشنی بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. ویسے تو ایک پروگرام کے چونکہ کچھ رسمی تقاضے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے منتظمین نے، احباب کے ذمہ داروں نے کچھ موضوع متعین کر دیا ہے اور کچھ ایک فارمیلٹی بھی ہے کہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. ورنہ بنیادی طور پر تو سچی بات ہے کہ یہ جمع ہونا بھی اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، اپنے پرانے ایام کو تازہ کریں اور آنے والے دنوں کے لیے جو ہے ہم کوئی چیز جو ہے متعین کرنے کی کوشش کریں. یہی ہو کہنا تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. ملاقات بنیادی طور پر مقصد ہے احباب کی زندگی کا. جس طرح ماسٹر بلال صاحب جو ہمارے حلقہ احباب کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوشش کی ہے آج کے اس تربیتی نشست میں یا احباب کے گیٹ ٹوگیدر کے اندر کہ احباب کو بھی جو عام طور پر مگر آپ کے نہیں ہوتے ان کی تلاش بھی کریں اور ان کو اس سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. بہرحال سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور بلا شبہ تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس اجتماعیت سے وابستہ ہیں. اس لیے اس میں ہمارا شاید کوئی کمال نہیں ہے. کسی ہاتھ سے، کسی اتفاق اور کسی راہ چلتے ہوئے ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کی کوئی چیز کان میں پڑ گئی، اور شاید کچھ لوگوں کی محنت ہو، کچھ لوگوں کی محبت، اور اس سے بڑھ کر کچھ لوگوں کی دعائیں ہوں کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم اس راستے پہ آ گئے، اور ابھی تک جو ہے ہم اسی راستے پر کسی نہ کسی انداز کے نیچے چل رہے ہیں، اس سے ہم وابستہ ہیں. فللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لاتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے، یہ ایک ہماری اسلامی قدر بھی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بھی ہے. یہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم اقراری طور پر جو ہے ہم اللہ کا شکر بجا لیں، یہ سب سے بڑی جو ہے حقیقت ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی توفیق نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ علی العظیم جو ہے اس جس چیز کی توفیق عطا کرتا ہے اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے ہمیں کوئی خیر ملتا ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے وہ شعر کے پیرائے کے اندر، اس نے یہ کہا ہے کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. کہ جو کچھ ہم کر پائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر پائے ہیں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اسی کی توفیق اور اسی کی عنایت اور اسی کے کرم سے ہوگا. اس لیے یہ سب سے پہلے تو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا یہی جو ہے اس سے سوال کرتے ہیں اور شکر بھی بجا لاتے ہیں، اس سے سوال بھی اسی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ میرے لیے بہت ایک شاندار موقع ہے کہ عام طور پہ احباب کی اس طرح کی نشستیں ایسا دنیا کے دیگر ممالک میں ہماری معلومات میں کہیں ہمارا آنا جانا بھی ہوتا ہے،
لیکن اس آزمائش انداز سے مرکز دوستوں کو اللہ نے توفیق دیا، ہم ان کے جو ہے جذبے کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. سچی بات اتنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور پر ان معاشروں میں کہ جہاں وقت جو ہے اس کی بے قیمت ہوتی ہے اور لوگ وقت کو جو ہے وہ باقاعدہ بیچ رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں. وہاں آپ سب لوگوں کا جو ہے کہ درجہ بدرجہ یہاں آنا، انفاق کرنا، اظہار کرنا اور اس جو ہے کہ محبت کو جو ہے کہ دوبارہ جو ہے کہ ریکال کرنا جو ہے یہ عام بات نہیں ہے. اس لیے یہ لگ اور اس کی اللہ سے اس کی بھی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ آئندہ کے لیے موقع فراہم کرے کہ ہم اس کے نتیجے میں جو ہے کہ اس کو بہت فکر کریں. تو یہ درحقیقت ہے بنیادی طور پر یہ تذکیر کی وجہ سے ہم سب تذکیر کے لیے اسلامی جو بھی طلبہ بھی تذکیر ہے، تحریک اسلامی بھی تذکیر ہے، اور جو بھی جس انداز دین سراسر اگر دین کا کوئی نام ہے تو وہ نام یہ تذکیر ہے، یاد دلانا. ہم ایک دوسرے کو بار بار یاد دلائیں کہ ہم کون ہیں، ہماری ابتدا کیا ہے، ہمارا آغاز کیا ہے، ہمیں جانا کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے. اور معاشروں کے پیشوں یعنی جو کم و بیش کے باوجود اور جو ہے کہ معاشروں کی ترقی و تنزلی کے باوجود اور انسان کی معاشی حیثیت اور سماجی جو ہے کہ رتبے سے ہٹ کر جو ہے ہم بار بار ایک دوسرے کو یاد لائیں کہ تمہیں زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے درحقیقت کا مقصد. ہم یہاں جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہے جہاں بھی چلے جائیں، چاہے یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، اور چاہے ہم معاشروں میں جہاں سے ہمارا ابتدائی تعلق ہے، ہم اس جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس سبق کو نہ بھولنے پائیں کہ جو سبق کہیں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے لیا تھا، اور کہیں اس دنیا کے اندر اپنے پیغمبروں کے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور کہیں جو ہے کہ اسلامی تحریک اسلامی کے ذریعے سے، اسلامی اجتماعیت کے ذریعے سے جو ہمیں کسی ہیلے بہانے سے ہمارے کاموں کے ذریعے ہمارے وجود کے اندر اتارا گیا کہ لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا کیوں. اسی لیے یہ سارا کا سارا جتنا بھی تانا اور بانا میں نظر آتا ہے وہ در حقیقت جو ہے اسی بنیاد پر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسکیر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشروں کے اندر گہر میں ایک تنوع ہے، ایک ورائٹی. اب جس معاشرے میں چلے جائیں آپ عام طور پہ اس کو کمپیریبل نہیں کر سکتے، اس کو قابل موازنہ نہیں کر سکتے دوسرے معاشرے میں، اس لیے کہ ہر جگہ کا انفراسٹرکچر مختلف ہے، ہر جگہ کی تعلیم اور ترقی کی کیفیت مختلف ہے. اس کو یہ تنوع بھی ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ موجودہ صورت ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپنا گیون سچویشن اور اویلیبل ریسورسز، یہ دو لفظ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ موجود ہیں کہ وہاں گیون سچویشن کیا ہے، کس صورتحال کے اندر آپ جا کے کام کر رہے ہیں، اور اویلیبل ریسورسز آپ کو جو کہ کون سے وسائل ہیں کہ جو آپ کو دستیاب ہیں، کس میں آپ کو کام کرنا. اسلامی میں طرف ہم سب رہے ہیں اور آپ کو ظاہر ہے کہ جس جو جمعیت کی اٹھان ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے منیمم ریسورسز کے اندر کم سے کم وسائل کے اندر اور لوگ حیران ہوتے ہیں. اور ابھی بھی اسلامی بھی طلبہ ان معنوں میں بہت لوگوں کے لیے بہت بڑا جو ہے کہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے ایک تنظیم کی جو والنٹیئر جس کے پاس کوئی وسائل نہیں لیکن اس والنٹیئر تنظیم کی بنیاد پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس سے وابستہ بھی ہے اور وہ ٹارگیٹ اچیو بھی کر رہے ہیں، وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ ابھی تک ایک سوال ہے کہ 60-62 سال ہو گئے ہیں یہ تنظیم بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ جس ٹریک پر تھی، جس راستے کے اوپر کم و بیش جو ہے وہ اسی راستے پر چلتے. مگر یہ مثال آپ سے دی جاتی ہے کہ اس 50-60 سالوں کے اندر نہ جانے اس تاریخ کے اندر اور جغرافی کے اندر اور ریاست اور سیاست کے میدان میں جانے کیا تبدیلی آ چکی ہے، سب اس کے واقع کتنی تبدیلی آئی ہے. وہ تنظیم کی جس کو جو ظاہر جس کے کوئی ایسٹس نہیں، جس کے پاس کوئی بہت تربیت یافتہ ٹیم بھی موجود نہیں جس طرح اداروں کے پاس ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ لوگ کہ جو ہر لمحے تبدیل ہو رہے ہیں اور تبدیل ہو کر فرق کرتے ہیں تنظیم کو، پھر اس کے بعد سارے ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرس اوور دا ڈیکیڈز جو ہے یہ تنظیم سرو کر رہی ہے اور بہت. اس لیے یہ بھی ایک سوال ہمارے پیچھے نظر رہتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں وابستہ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کہ وہاں کی گیون سچویشن کیا ہے اور وہاں کے جو ہے کہ اویلیبل جو ہے کہ ریسورسز